السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مولوی خادم حسین رضوی کے بارے میں پہلے شک تھا، کیونکہ ان کی جب بھی آپ تقریر سنیں، بیان سنیں تو ان کو لہو گرمانے کا ایک بہت طریقہ آتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سب کیونکہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان، مال، ماں باپ، بچے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو کئی دفعہ میری رائے بدل جایا کرتی تھی ان کے بارے میں، لیکن کل جب میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا مولوی کہہ رہا ہے کہ فوج میں بغاوت ہونی چاہیے، عمران یہودی بچہ ہے، اور یہ اور وہ جو ساری باتیں کر رہا تھا، اس سے اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ CIA کا ایجنٹ ہے۔ آپ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں، ایسی انگلش بولی جا رہی ہے کہ ایک پاکستان میں PhD لوگ بھی ایسی انگلش نہیں لکھ سکتے۔ تو خادم رضوی تو نہیں وہ اکاؤنٹ چلا رہا، اس کا اکاؤنٹ کون؟ وہ پڑھا لکھا بندہ، کسی NGO کا جو پاکستان میں کام کرنے کو بندہ چلا رہا ہے۔ یہ جو مولوی خادم رضوی ہے، یہ CIA کا ایجنٹ ہے، موساد کا ایجنٹ ہے، جو یہاں پہ وہی کام کر رہا ہے جو آپ کو یاد ہوگا لارنس آف عربیہ نے کیا تھا، جس کی وجہ سے اوٹومن امپائر ٹوٹ گئی تھی۔ پاکستان کو توڑنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ پاکستانی فوج نے TTP کو یہاں سے ختم کیا، داعش ہمارے وہاں آ کے بیٹھی تھی، ان کا رستہ بھی بند کیا ہے، باڑ لگ رہی ہے۔ بلوچستان میں بہت بڑی تحریکیں تھیں، ان کو بھی اللہ کا شکر ہے ختم کیا، اکا دکا واقع بس ہو رہے ہیں۔ اوور آل پاکستان ٹوٹنے سے بچ گیا ہے۔ اب یہ ایک اور مہرا لانچ کیا گیا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا عشق کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ بندہ بیچ میں فوج کو ڈال کے اور ملک میں انارکی پھیلا کے اس کو استعمال کر رہا ہے ہمارے جذبات کو ملک میں فساد پیدا کرنے کے لیے۔ اور فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ یہ جو فتنہ پیدا کر رہا ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اس میں شریک مت ہوں۔ احتجاج جس نے کرنا ہے وہ بے شک سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھے، لیکن میری آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے، ایک بار فیصلہ آپ پڑھ لیں پورا، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کسی ایک گواہ نے بھی صحیح وہاں بیان نہیں دیا تو عدالت کیسے فیصلہ دے دے سزائے موت کا۔ ایک ناحق خون کا مطلب ہے کہ تم نے پوری انسانیت کو ناحق قتل کر دیا ہے، تو ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عدالت میں ثابت ہو گیا کہ یہ ایک ذاتی جھگڑا تھا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ لاکھوں کروڑوں درود کہ ان کی گستاخی نہیں ہوئی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ گستاخی نہیں ہوئی۔ اور آپ صاحب کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو بتایا گیا وہ ایکچولی جھوٹ تھا۔ آپ صرف عدالت کو یہ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے جھوٹے یہ FIR درج کرائی، جنہوں نے یہ مقدمہ کیا، جو جھوٹے گواہ بنے، ان سب کو سزا دیں، جھوٹی گواہی دینے پر جو سزا ہے اور جھوٹا مقدمہ کرنے پر جو سزا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ پورے انجام کو پہنچے گا منطقی۔ کیوں؟ ایسے آپ کسی پہ بھی یہ الزام لگا کے اسے پھانسی دلوا سکتے ہیں، تو اگر تو اس نے گستاخی کی ہوتی تو یہ سارے گواہ جو وہاں پہنچے ہیں انہوں نے کیوں اپنا بیان بدلا ہے؟ یا تو وہ گواہ سامنے لائیں، یہ جن کو اعتراض ہے اس فیصلے پہ، ان گواہوں کو سامنے لائیں، انہیں کہیں جی آپ اپنا سچ بتائیں، آپ پہ کسی کا دباؤ تھا، کس نے آپ کو بیان بدلنے پہ مجبور کیا؟ اگر نہیں تو پھر آپ ایک بار فیصلہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور پھر سورہ بقرہ کی وہی آیت یاد آتی ہیں کہ جب ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مگر یاد رکھنا یہی ہیں لوگ جو فساد مچاتے ہیں۔ خادم رضوی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم قتل و غارت کر کے اس ملک کا امن برباد کر دو گے اور CIA کے ایجنڈے پر چل لو گے، تم ایسی باتیں کر کے ہمارا یہ جو ایمان کا ایک حصہ ہے اس کو استعمال کر کے اپنی سیاست اور اپنا گندا ایجنڈا آگے چلا لو گے، اور تمہیں لگتا ہے کہ جو بات کرے گا اسے گالیاں اور قتل کی دھمکیاں، تو مارو مجھے آ کے۔ یہ ہے قرآن پاک، یہ میں اٹھا کے آج قسم کھاتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم، ناحق قتل کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ عاشق رسول یہی ہے کہ بس بغیر ثبوتوں کے بس نام آ جائے اور قتل کر دو، تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ خادم حسین، میں یہ قرآن پہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں، تم اپنی گندی زبان سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، تم ملک میں فساد مچانا چاہتے ہو، تمہارا مقصد اسلام نہیں ہے۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ مجھے قتل کرو، پھر دیکھیں گے قیامت والے دن کہ تم شہیدوں میں اٹھتے ہو یا میں شہیدوں میں اٹھتا ہوں۔ میں تیار ہوں، میں تمہارے خلاف ہوں، بھیجو اپنے گنڈے، مارو مجھے قتل کرو، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ قیامت والے دن میرا اور تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اور میں سب سے ریکویسٹ کروں آخر میں کہ خدا کے لیے پرامن رہیں۔ یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا ہے، کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا ہے۔ ہم سے برا مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس جھوٹے مولوی، اس مکار مولوی جس نے ہمارے ہمیشہ جذبات کو کھیلا ہے، یہ اس کے ساتھ میں بھی اس کو سوچتا تھا کہ یہ ٹھیک بندہ ہے ایک وقت تک، لیکن مجھے پتا چلا کہ یہ تو بہت ہی غلط انسان ہے۔ یہ ہماری فوج میں بغاوت کروا کے اس ملک کو توڑنے کی سازش ہے، ورنہ فوج کا کیا تعلق ہے اس فیصلے سے؟ عدلیہ کا پورا فیصلہ پڑھ
لو اللہ کے بندو، یہ جوش میں آنے سے پہلے پورا فیصلہ پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پاکستانی قانون کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس پورے فیصلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ ایک بار پڑھ لو، میری آپ سے التجا ہے، سارا فیصلہ اردو میں ہے۔ اس کے بعد آپ اگر خادم رضوی کو ٹھیک سمجھتے ہو تو اس کے پیچھے جاؤ۔ اور ایک اور بات میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر خادم رضوی سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے صرف ججوں کے خلاف کرتا تو مجھے قبول تھا، لیکن وہ باہر بیٹھ کے پنجاب میں اور فوج اور حکومت کو بدنام کر رہا ہے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بیرونی قوتوں کے ایجنڈے پر اس کے نہ چلے۔ خدا کے لیے میرے ملک کو ٹوٹنے سے بچا لو۔ یہ وہ آخری فالٹ لائن ہے۔ گورے بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں رہ کے بتا رہا ہوں۔ انہیں پتا ہے ہم کس موقع پہ کیا ری ایکشن کریں گے۔ اب انہیں پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام آ جاتا ہے وہاں ہمارا ایمان ایسا ہے کہ جو بندہ کچھ کہتے ہیں ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہی خادم رضوی استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ خدا کے لیے قرآن پڑھو، خدا کے لیے اپنے اخلاق ٹھیک کرو۔ وہ بے گناہ ریڑی والا، وہ بے گناہ دکان والا جس کے تم جلا رہے ہو اور چیزیں تباہ کر رہے ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ ہے گستاخ رسول؟ کیا جو بسوں کو تم روک کے اندر بندوں کو گولی مار رہے ہو کیا وہ ہیں گناہگار اور گستاخ رسول؟ کتنوں کو اور قتل کرو گے؟ یہ فتنہ فساد، یہ قتل سے بڑا جرم ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس رانگ نمبر مولوی کے پیچھے مت جاؤ۔ آپ کو جو اپنا جذبہ ہے وہ اللہ تک پہنچاؤ، پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن یہ جو وائلنس ہو رہی ہے، یہ جو لاٹھی اور ڈنڈے اور مارے جا رہے ہیں، پولیس کی توڑی جا رہی ہیں گاڑیاں، یہ کسی طرح سے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پرامن رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔